اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی کلاسز کی اس دوسری کلاس میں ایڈوانس لرنرز کے لیے میری طرف سے خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم شائقین قرآن حکیم کی اس کلاس میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ بھی کہتے ہیں اور بسملہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر 114 صورتیں ہیں، ان میں سے 113 صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے اور پڑھا جاتا ہے، سوائے 9ویں سورت التوبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، تسمیہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن حکیم کے اندر 114 مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے، اور یہ 27ویں سورت النمل کی آیت نمبر 30 کے اندر موجود ہے۔ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح قرآن حکیم کے اندر 114 مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے۔ محترم شائقین قرآن، جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کی تلاوت کرنی ہو، کوئی کھانا تناول کرنا ہو یا کوئی نیک کام کرنا ہو تو ہم ضرور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ بھی کہتے ہیں اور بسملہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر ارشاد ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس چیز میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو کھا لیجیے، اگر آپ اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ یہ 6ویں سورت الانعام کی آیت نمبر 118، اور پھر ایک آیت آگے بڑھیں تو 118 کے بعد 119ویں آیت میں بھی اور 121ویں آیت میں بھی اسی طرح کے ارشادات موجود ہیں۔ قرآن حکیم بھی یقیناً ہماری عقل اور ہماری روح کے لیے غذا ہی ہے، اور جب ہم کوئی حلال جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس دوران بھی بسم اللہ تعالی اللہ اکبر کہہ کر اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں۔ اس کے بعد وقت کا خیال رکھتے ہوئے میں آپ کے لیے واضح کروں، کیونکہ میں نے یہ کہا بھی تھا اس سے پہلی کلاس میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے 786 لکھا جاتا ہے، یہ کس معنی میں لکھتے ہیں اور کیوں لکھتے ہیں، اس بارے میں میں آپ کے لیے واضح کر دوں کہ یہاں پہ آپ دیکھیے یہ میں نے حروف لکھے ہیں، ان کے اوپر نمبر بھی درج ہے۔ میں حروف اور ساتھ ساتھ نمبر آپ کے لیے واضح کروں۔ الف 1 نمبر ہے، با 2 نمبر ہے، جیم کے اوپر 3 نمبر ہے، دال 4 نمبر ہے اس کا، اور ہا 5 نمبر، واو 6 ہے، زا 7 ہے، ہا 8، تو 9۔ یہاں تک اکائی کے نمبر یعنی ہندسے
لکھے جاتے ہیں. اس کے آگے پھر حرف ہے یا، اس کے اوپر 10 نمبر ہے. اب 10 چونکہ دہائی ہے، یہاں سے آگے پھر دہائیاں ہی آئیں گی. کاف 20، لام 30، میم 40، نون 50، سین 60، عین 70، فا 80، صاد 90، قاف 100. اور یہاں سے آگے پھر 100 یعنی سینکڑے ہی آئیں گے، جیسے کہ را 200، شین 300، تا 400، ثا 500، خا 600، ضال 700، ضاد 800، ضا 900، غائن 1000. یہ تعداد میں کل حروف 28 ہیں اور یہ مکمل حروف ہیں. آپ ان حروف کی ترتیب سے حیران نہ ہوں، در حقیقت اصل ترتیب یہی ہے. یہ ترتیب ہی درست ترتیب ہے بنسبت اس ترتیب کے جس ترتیب سے ہم نے ہماری ابتدائی کلاسوں میں، قاعدہ یا نرسری کلاسز میں ہم نے جس ترتیب میں یہ حروف پڑھے تھے، وہ تو چھوٹے بچوں کی آسانی کی خاطر ہم شکل حروف کو ایک جگہ اکٹھے کر کے پڑھایا گیا، جبکہ اصل ترتیب یہی ہے. الف با جیم دال ہا واو زا ہا پا یا کاف لام میم نون سین عین فا صاد قاف را شین تا ثا خا ذال ضاد ضا غین. یہاں تک 28 حروف مکمل، اور ان کے نمبر ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9. یہاں سے آگے پھر دہائیاں 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. پھر یہاں سے آگے سینکڑے ہیں 200 300 400 500 600 700 800 900. پھر آخر میں رہا ہمارے پاس حرف غائن، اور یہاں پہ نمبر آتا ہے 1000. یہاں تک ہمارے حروف بھی مکمل اور نمبرز بھی یہاں تک یعنی 1000 تک مکمل ہو جاتے ہیں. تو یہ ترتیب ہے ان حروف کی اور ان کے نمبرز کی. تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو 19 حروف آیا کرتے ہیں، ان 19 حروف کے ان نمبرز کو آپ جمع کر لیں تو آپ کے پاس حاصل آئے گا، جواب آئے گا 786. تو اس وجہ سے یعنی حروف لکھنے کی بجائے گویا ہم نمبرز لکھتے ہیں، اس معنی میں ہم 786 لکھتے ہیں. اگر ہم حروف میں لکھیں گے تو 19 حروف آئیں گے، اور اگر ہم نمبرز میں لکھ کر ان کو کیلکولیٹ کریں گے، جمع کریں گے، تو پھر ہمارے پاس حاصل آئے گا 786. تو یہیں پہ ہم آج کی اس کلاس کو تمام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے متعلق پڑھیں گے. سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی 3 آیاتوں میں کس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور بعد والی 4 آیات میں کس بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ بھی ہم جان لیں گے انشاءاللہ العزیز کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر 7 آیات کیوں ہیں، کس معنی میں ہیں. تو یہ سب کچھ ہم اس کے بعد والی کلاس میں جان لیں گے، سمجھ لیں گے انشاءاللہ. اب میں آپ سے چاہوں گا اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.